کیمیائے سعادت پارٹ 86 فصل غسل کا بیان۔ غسل کے بیان میں اے عزیز جان تو کہ جو شخص جمع کرے جسے سوتے میں خواہ جاگتے میں بے جمع کیے انزال ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ غسل میں فرض یہ ہے کہ تمام بدن دھوئے، بدن پر جہاں نجاست لگی ہو دھو ڈالے۔ جس طرح سے ہم نے بیان کیا اسی طرح سب سنتوں کے ساتھ وضو کرے اور غسل سے فراغت کر کے پاؤں دھوئے۔ غسل میں بدن پر 3 بار داہنی طرف پانی بہائے، 3 بار بائیں طرف، 3 بار سر سے، اور جہاں جہاں ہاتھ پہنچے بدن ملے، اور جو جگہ بند یا چپکی ہوئی ہے وہاں پانی پہنچانے میں کوشش کرے کہ یہ فرض ہے، اور شرمگاہ سے ہاتھ بچائے رکھے۔ فصل تیمم کا بیان۔ تیمم کے بیان میں جس شخص کو پانی بالکل نہ ملے یا اس قدر ملے کہ وہ اپنے رفیقوں کے ساتھ پی لے، یا جہاں سے پانی لایا ہے اس راہ میں درندہ ہے، یا ایسا شخص ہے جس سے خوف ہے یا پانی وغیرہ، یا پانی غیر کی ملکیت ہے اور وہ نہیں بیچتا یا بہت قیمت پر بیچتا ہے، یا ایسا زخم یا بیماری ہے اگر پانی استعمال کرے تو وہ ہلاک ہو جائے، یا بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، تو ان سب صورتوں میں صبر کرے۔ جب نماز کا وقت آئے تو پاک مٹی ڈھونڈے اور دونوں ہاتھ اس پر اس طرح مارے کہ اس سے غبار اڑے اور انگلیاں نہ ملی رہیں، اور نماز مباح ہونے کی نیت کرے اور تمام منہ پر دونوں ہاتھ سے مسح کرے۔ اتنا تکلف نہ کرے کہ خاک بالوں کے اندر پہنچے۔ پھر اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو اتار کر انگلیاں کھلی رکھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، اور دانے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے روبرو رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو داہنے کی کلائی کی پشت پر کونہی تک پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنی کلائی کے اوپر پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے۔ اس طرح داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیرے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں باہم ملیں۔ پھر انگلیاں گھائیوں میں ڈال کر ملے۔ اگر ایسا کیا تو ایک ہی ضربہ کفایت کرے گا، اگر نہ ہو سکے تو ایک سے زیادہ ضربہ کرے۔ کونیوں تک تمام ہاتھ میں مٹی لگے۔ جب اس تیمم سے ایک فرض پڑے گا تو سنتیں جتنی چاہے پڑھے، لیکن اگر دوسرا فرض پڑھنا ہے تو ازسر نو تیمم کرنا پڑے گا۔ قسم سوئم۔ فضلات سے بدن کی طہارت، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے میل سے طہارت جو سر اور داڑھی کے بالوں میں ہوتا ہے۔ کنگھی، پانی، مٹی، گرم پانی سے یہ میل زائل ہو سکتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر حضر میں کبھی کنگھی جدا نہ ہوئی، اور خود کو میلوں سے پاک رکھنا سنت ہے۔ دوسرا وہ میل جو آنکھ کے کونے میں جمع ہو جاتا ہے اسے وضو میں انگلی سے پاک کرنا چاہیے، اور کان میں جو میل ہوتا ہے حمام سے نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے نکال ڈالنا چاہیے۔ ناک میں جو ہوتا ہے اسے پانی ڈال کر دور کرے، اور دانتوں کی جڑوں میں جو زردی جمع ہو جاتی ہے اسے مسواک اور کلی کرنے سے زائل کرے۔ جو میل انگلیوں کے جوڑوں پر اور پاؤں پر، ایڑی میں اور ناخن میں ہے، تمام بدن میں ہوتا ہے، ان سب کا دور کرنا سنت ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ جہاں کہیں میل ہو اور پانی کو کھال تک جانے میں نہ روکے تو طہارت نہیں باطل ہوتی، لیکن جب ناخن میں خلاف عادت بہت میل جمع ہو جائے تو البتہ پانی کو روکے گا، اور ایسے میلوں کو گرم پانی سے اور حمام میں پاک کرنا سنت ہے۔ فصل حمام میں جانے کے آداب۔ اور جو کوئی حمام میں جائے اس پر 4 امر واجب ہوتے ہیں اور 10 سنت، 2 واجب۔ اس جگہ اس شخص کی شرمگاہ سے علاقہ رکھتے ہیں، یعنی ناف سے زانوں تک، اور لوگوں کی نگاہ سے بچائے
اور بدن ملنے والوں کو بھی وہاں ہاتھ نہ لگانے دے۔